جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دفاع پاکستان کا لانگ مارچ کیا رنگ لائے گا اور حکومت جو ترمیمی بل اس وقت اسمبلی میں لے کر آ رہی ہے، کیا اس سے واقعی سیاست میں مزید تبدیلیاں آنے جا رہی ہیں؟ اسی پہ بات کریں گے۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں فرید پراچا صاحب، سینئر رہنما جماعت اسلامی پاکستان کے، آپ ساتھ تشریف رکھتے ہیں نصیر بھٹا صاحب، رکن قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے، شاہ محمود قریشی صاحب ہمیں لاہور سے جوائن کریں گے، وائس چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور شرمیلا فاروقی ہمیں جوائن کریں گی کراچی سے، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ سب کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں۔ فرید پراچا صاحب ذرا یہ بتا دیں، دفاع پاکستان کا لانگ مارچ کیا رنگ لے کر آئے گا؟ کہ واقعی کوئی سیاسی تبدیلی آ جائے گی یا نیٹو سپلائی لائن رک جائے گی اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمہ بہت بڑا پروگرام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کا پروگرام مدتوں بعد ہوا ہے کہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ عوام شامل ہوئے ہیں۔ لاہور سے کل کارواں چلا تھا تو تب بھی بہت بڑا تھا، پھر اس کے ساتھ راستے کے اندر بھی ہر جگہ سے لوگوں کے ایک بڑے بڑے قافلے ملے اور بڑا استقبال ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ بات بھی ثابت کی ہے کہ پرامن لوگ ہیں، کہیں پورے راستے کے اندر کسی ٹریفک کی بتی یا پھول کی پتی کا تک۔ لیکن ایسا کیوں کہا گیا کہ اسلام آباد میں کہ وہاں پہ سوسائیڈل اٹیک ہو سکتا ہے، کچھ پلانٹڈ بوم ہے کہ آپ کو اسلام آباد آنے سے ڈرایا گیا کہ جی آپ لوگ نہ آئیں، اور شاید آپ بھی ڈر گئے، آپ نے کہا دھرنا ہم نہیں دیں گے، ہم خالی احتجاج کریں گے اسلام آباد؟ نہیں، اسلام آباد تو ہم نے آئی ہم اسلام آباد کے لیے ہیں، اور یہ کہ جو کہہ رہے ہیں وہ ان کا رحمان ملک صاحب، یعنی تو یہی بات کافی ہے کہ کون کہہ رہا ہے، تو آپ کو ان کی بات کا یقین نہیں ہے؟ ان کی بات کا کس کو یقین ہے؟ یعنی کسی کو اگر ہے یقین تو آپ بتا دیجئے کس کو یقین ہے۔ یعنی خود ان کی پارٹی کو یقین نہیں ہوتا کہ وہ جو بات کر، اس لیے یہ بات فرق کیا پڑے گا؟ فرق یہ پڑے گا کہ اب یہ بات واضح ہو جائے گی کہ عوامی قوت فی الواقع ایک بڑی قوت ہے، پہلے بھی تھی، یعنی چیف جسٹس بحال ہوئے تھے۔ یہ نیٹو سپلائی ہماری ضرورت نہیں ہے، یہ جن کی ضرورت ہے، جنہوں نے یہ کھولی، جنہوں نے کھلوائی، جنہوں نے پیسے لیے، پتہ ہی نہیں چلا کہ جی اندر اندر کیا ڈیل ہوئی ہے، کیا کھپلے ہوئے ہیں، کہاں سے پیسے کتنے ملنے ہیں، نہ کوئی ڈاکومنٹ ہے نہ کوئی۔ ہم شاہ محمود قریشی صاحب سے پوچھتے ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں، فورن منسٹر بھی رہ چکے ہیں اس حوالے سے۔ شاہ محمود قریشی صاحب پہلے ذرا یہ بتا دیں کہ دفاع پاکستان کا لانگ مارچ اپوزیشن کو کیوں نہیں منا سکے؟ آپ لوگ ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، نون لیگ نہیں گئی، باقی سیاسی جماعتیں، دینی جماعتیں جن کا ہم نے ذکر کیا وہ نہیں گئے، اور کیا اندر خانے گیم ہوئی کہ حکومت ایک دم سے مان گئی اس پہ؟ آسمہ آپ کی آواز ٹوٹ رہی ہے، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ ہلو، اچھا آپ کو آڈیو کا سر پرابلم ہے، میں دوبارہ ہم آپ کی آڈیو ٹھیک جی ابھی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے جی۔ اچھا میرا یہ سوال تھا جو میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں کہ آپ جیسے فورن منسٹر بھی رہ چکے ہیں، تو ایسی کیا گیم ہوئی کہ نیٹو سپلائی لائن پہ حکومت مان گئی، اور دوسری جانب دفاع پاکستان کا جو لانگ مارچ ہے یہ اپوزیشن جماعتوں کو کیوں نہیں منا سکا؟ اگر ایک ہی موٹیو ایک تھا سب کا، تو اسلام آباد میں سب کو اکٹھا کیوں نہیں کر سکے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آبجیکٹو پر سب یکسوئی پیدا ہو چکی ہے۔ اس وقت ملک کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، ماں سوائے حکومتی جماعتوں کے، وہ متفق ہو چکی ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ متفق ہو چکے ہیں کہ یہ جس انداز میں نیٹو سپلائز کو کھولا گیا ہے وہ درست نہیں ہے۔ حکومت نے پارلیمان کو روند دیا ہے، اس کی ریزولوشن کا مذاق اڑایا ہے، اور آج پاکستان کا جو عام شہری ہے وہ مطمئن نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے انہی شرائط پر، جن شرائط پر آپ نے سپلائی کھولی ہے، اگر آپ نے کھولنی تھی تو بند کیوں کی؟ آپ کے مقاصد کیا تھے؟ جس دن آپ نے سپلائی کھولی اس دوسرے دن حملہ ہو گیا، 21 شہادتیں ہو گئیں، اور کوئی آپ کا جو پارلیمنٹ کی پارلیمنٹری کمیٹی جو تھی اور نیشنل سیکیورٹی جو اس کی سفارشات تھیں، ایک سفارش کو بھی منوان قبول نہیں کیا گیا۔ تو حکومت نے یہ کیا کیا ہے؟ یہ پاکستان کی سبکی ہوئی ہے، یہ ہمیں حاصل کیا ہوا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اور اگر ریگریٹ، لیکن دفاع پاکستان میں اگر مقصد سب کا ایک تھا تو اس پہ اکٹھا کیوں نہیں ہو سکے لانگ مارچ میں؟ آپ بھی آ جاتے ہیں، نون لیگ سے بھی میں پوچھوں گی، انہوں نے جوائن کیا ان کو۔ اپنا آسمہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے یہ باتیں کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ انہوں نے آج کیا ہے، اور بالکل یہ حق بجانب ہے، 5 کو گجرانوالہ ہم گئے اور ہم نے احتجاج اپنا ریکارڈ کروایا۔ 14 تاریخ کو تحریک انصاف پشاور جا رہی ہے اور نیٹو سپلائیز کی بحالی کے خلاف ہم وہاں احتجاج کریں گے، لیکن ہمارا احتجاج صرف سپلائیز کی بحالی تک محدود نہیں ہے۔ ہم اس میں کرپشن، پور گورننس، مہنگائی اور یہ سب ایشوز، لوڈ شیڈنگ، جو حکومت کی ناکامیاں ہیں اس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اور ہماری مراد یہ ہے کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، اسے مستعفی ہونا چاہیے اور نئے الیکشنز کال کرنے چاہیے۔ پاکستان کی معیشت کی حالت بگڑتی جا رہی ہے، اداروں میں ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، یکے بعد دیگر حماقتیں کر رہے ہیں۔ اب اس ماحول میں، اس کشیدگی میں یہ جو نئے بل آ رہے ہیں جو کہ بہت کنٹروورشل ہیں، اس کی ضرورت کیا تھی؟
تو یہ سارا کا سارا معاملہ بگڑتا جا رہا ہے، اور واحد جمہوری حل یہ ہے نئے انتخابات کہ ارلی الیکشنز آپ کہہ رہے ہیں کہ نئے انتخابات جلد سے جلد ہوں. اب تو ارلی بھی نہیں رہے، اب تو دن کتنے رہ گئے؟ اب تو ارلی نہیں، بالکل اب تو کہا جا رہا ہے 3 مہینے کے اندر کرا دیں، ابھی اناؤنس کر دیں الیکشنز، فوری الیکشنز اناؤنس کیے جائیں. بھٹا صاحب، قریشی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ پارلیمنٹ کی سبکی ہوئی، پارلیمنٹ میں آپ موجود ہیں، دفاع پاکستان نے تو لانگ مارچ کیا، جو کردار آپ کو ادا کرنا چاہیے تھا آپ تو خاموش رہے. پارلیمنٹ میں چند تقاریر ہوئی، اس کے بعد آپ لوگ خاموش ہو گئے، ریزولوشن آپ لوگوں نے پاس کی، اس کے بعد بھی نیٹو سپلائی لائن اوپن ہوگی، کھول دی گئی، تو آپ کا کردار کدھر گیا اس میں؟ دیکھیں، جہاں تک لانگ مارچ کا تعلق ہے دفاع پاکستان کا، ہماری دعا ہے ان کا لانگ مارچ جو ہے وہ کامیاب بھی ہو. تو آپ نے ان کو جوائن کیوں نہیں کیا؟ لیکن یہ جو لانگ مارچ ہے یہ کوئی مطالبہ نہیں ہے اس کے آگے، یہ تو احتجاج ہے. اور اس کا نیٹو سپلائی لائن بند کی جائے. نو یہ احتجاج ہے کہ کیوں کھولی گئی ہے، یہ مطالبہ نہیں ہے. مطالبہ اگر یہ ہوتا نا کہ یہ اپنا نیٹو سپلائی جو ہے وہ بند کی جائے، تو پھر تو مطلب یہ ہوتا کہ ہم بند کرنے تک یہاں پہ دھرنا دیں گے یا بیٹھیں گے یا جائیں گے یا یہ کریں گے. آپ کو یاد ہوگا نا مارچ والا لانگ مارچ، وہ ایک مطالبہ تھا کہ یا آپ بحال کرو ججز یا ہم بس آ گئے.